شام کا وقت ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد غازان تو ایسا سویا کہ شام کے 6 بجے ہی آنکھ کھلی۔ فریش ہو کر جیسے ہی قدم باہر نکلا، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ تو منا کی تھی جو کل رات ہی آئی تھی، نہ شفق اور فروا کی۔ آواز کے ساتھ ہی جھرنوں کی سی شفاف ہنسی سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ تو بہت گہرا رشتہ تھا، مگر اس کے گھر میں یہی سوچ اسے بے اختیار کر گئی۔ وہ اپنے ہی روم میں سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں اترنا چاہ رہا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کا شک ہی ہے یا حقیقت میں وہ وہی ہے جس کی اس کے دل نے گواہی دی ہے۔ اتنی دیر میں سیڑھیوں سے رومان اوپر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ غازان نے وہیں رک کر اپنے جانب آتے رومان کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھتے نیچے کی جانب اشارہ کیا۔ یار، فروا کی فرینڈ آئی ہے، تم اوپر ہی رہو، وہ تھوڑا پردے والی ہے۔ رومان کی بات پر بھی اسے کچھ لمحے اپنی سماعتوں میں پڑنے والی آواز کو شک سمجھنے میں دیر لگی۔ نہ جانے کیوں اسے شک نہیں لگ رہا تھا۔ سوری۔ خود کو سنبھالتا وہ فوراً قدم واپس موڑ لے گیا۔ ویسے تم سے پردہ نہیں کرتی؟ غازان نے شرارت سے اسے دیکھ کر کہا۔ ارے یار، میرا تو اس سے بڑا اہم رشتہ بنتا ہے، اس سے میرے سامنے کوئی پردے وردے کا چکر نہیں۔ ہاں، تم ابھی اجنبی ہو اسی لیے۔ رومان نے مفصل جواب دیا۔ اوکے۔ اور آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ دونوں باتیں کرتے رومان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد رومان کو میسج آیا اور وہ باہر چلا گیا۔ غازان بھی اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لان میں وہی آواز سنائی دی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر غازان نے اس آواز والی کا چہرہ دیکھنا چاہا جو بہت دیر سے اسے بے چین کر رہی تھی، مگر افسوس اس کی پشت غازان کی جانب تھی۔ شفق کے ساتھ باہر نکلتے وہ ان سے نہ صرف باتیں کرنے میں مصروف تھی بلکہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے بے حد محبت سے انہیں اپنے ساتھ لپٹائے کچھ کہتی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسی طرح انہیں تھامے ان سے مل کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ بلو جینز پر پرپل شرٹ اور اسکارف گلے میں لیے کھلے بال اس کے چہرے کے ارد گرد آ کر اتنی دور سے غازان کو اس کی حد و حال دیکھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے غازان پردہ ہٹا کر واپس اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ رات میں نتاشا کے والد نے ابرار کے فارم ہاؤس پر ریڈ کروایا تھا، مگر اس خفیہ کارروائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تمام کوششیں بیکار ہو گئیں۔ ان کے بندوں نے سارا فارم ہاؤس چھان مارا مگر رستم کہیں بھی نہ ملا۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر وہ کہاں گیا۔ کیا اس سے زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ کیس تو بے جان ہو گیا ہے۔ علی، نتاشا، رومان اور ابیشا چاروں نتاشا کے گھر پر ہی موجود تھے۔ نہیں، یہ کیس بے جان نہیں ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے کل ہی ایک فیملی نے اپروچ کیا ہے جن کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کے بعد رستم نے اسے مار دیا اور لاش ان کے گھر کے باہر پھینکوا دی۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد جو گلی اس کے جسم کے آر پار ہوئی وہ اس پسٹل میں سے نکلی تھی جسے ابرار کا ایک ماتحت بہت عرصے سے استعمال کرتا ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اس بندے کو غائب کروا دیا بلکہ اس سے وہ پسٹل بھی برآمد کر لی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہاں اندھا قانون ہے جو سچے کو بھی جھوٹا کروا دیتا ہے۔ رستم کے خلاف ان لوگوں نے FIR درج کروانی چاہی تو پولیس والوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور میں نے اپنے طور پر بھی اس کیس کی جانچ پڑتال کروائی ہے۔ اور تو اور ان لوگوں نے ایک NGO کو اپنے ساتھ لایا، مگر اس NGO کی ڈائریکٹر کو بھی ابرار اور رستم نے مروا دیا۔ میں اس ڈائریکٹر کے بیٹے سے ملی ہوں اور سابقہ ریکارڈ نکلوانے پر معلوم ہوا کہ یہ سب واقعی ہی ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ ہماری مدد کرنے کو پوری طرح تیار ہیں، تو یہ ایک اور کیس ہمارے کیس کو مضبوط کر دے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اب تو یہ قتل کا مقدمہ بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے۔
कब तक इब्रार इसे छुपाएगा? आखिर तो वो बिल से बाहर आएगा ही। हमें हिम्मत नहीं हारनी। अबीशा की बातें इन सब में एक नई रूह होंगी। इसका एक हल और भी है। नताशा जो कब से खामोश बैठी थी अचानक बोली। वो क्या? सबने तजस्सुस से पूछा। इसके बाप को अंदर कर दो, रुस्तम किसी न किसी तरह बाहर आ जाएगा। नताशा का मशवरा थोड़ा सा मुश्किल सही मगर गलत नहीं था। इस पर अदालत की बात ना मानने या तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जा सकता है कि जब अदालत कह रही है कि मुलज़म को पेश करो तो इससे वो क्यों छुपा रहा है? क्या ये अदालत के हुक्म की तौहीन नहीं? रहमान की बात में भी वज़न था। हाँ, इसको देखा जा सकता है। मैं वकील से बात करती हूँ। अबीशा ने फ़ौरन इस मशवरे पर अमल पैरा होने की हामी भरी। रेडी हो? रहमान ने हल्के से गजान के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके पूछा। हाँ, आ रहा हूँ। आखिरी मर्तबा सामने लगे ड्रेसिंग के शीशे में अपना जायज़ा लेते गजान ने ऊंची आवाज़ में कहा। न जाने क्यों दिल अजब अंदाज में धड़क रहा था। हाल से माजी की जानिब जाने का सफ़र कैसा होता है, आज गजान को महसूस हो रहा। एक अजीब सा एहसास इसलिए भी था कि वो जगह जहाँ इसने आखिरी दिन में ज़िल्लत और रुसवाई देखी, आज वहाँ कौन कौन इसे मोतबर करने वाला है। जब से वो वापस आया था इसके यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा को मालूम हुआ था। ना जाने ही उन्होंने कितने फ़ोन किए थे। कोई इसे घर आने की दावत दे रहा था, कोई इसे बार बार कहीं बाहर मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। वक्त वाकई ही बहुत बड़ा उस्ताद है। वो आपको न सिर्फ अपने पराई की पहचान करवाता है बल्कि आपको ज़िल्लत से इज़्ज़त और इज़्ज़त से ज़िल्लत, इज़्ज़त से रुसवाई हर रास्ते का सफ़र करवा देता है। गजान ने दोनों रास्तों का मज़ा चख लिया था। ब्लैक डिनर सूट में मौजूद शर्ट पहने, डार्क पर्पल टाई लगाए, हल्की सी शेव में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जो यूनिवर्सिटी पहुंचने तक वो बस खामोश था। एक फिल्म निगाहों के सामने जा रही थी। मान ने भी इसे छेड़ने से परहेज किया। कभी कभी आपको कभी किसी दूसरे के तसल्ली भरे अल्फाज से ज़्यादा खुद अपनी ज़रूरत होती है और आपकी खुद से की जाने वाली गुफ्तगू आपके लिए सबसे बड़ा कैथारसिस होती है। आखिरी बार भी यहाँ इसी तरह रंगो बू का सैलाब था जैसे कि अब था। गजान और रोमान भी इस रंगो बू का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़े। ओ माय चाइल्ड, थैंक यू सो मच। आज आकर तुमने मेरी बात का मान रख लिया। आई एम सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सरबाकर जो कि गजान के टीचर थे बल्कि इन्हीं के डिपार्टमेंट की डैन बन चुके थे, हमेशा की तरह गजान इनसे वल्हाना अंदाज में बोला। वो शुरू ही से गजान से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने तब भी गजान का साथ दिया था जब बहुत से और उस्ताज़ा इसे गलत समझ रहे थे। ये वो वाहिद उस्ताद थे जिन्होंने रोमान के पीछे लगकर गजान का कनाडा का नंबर इससे लिया था। सर, आपका थैंक्स कि आपने मुझे याद रखा। गजान ने इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। बहुत से स्टूडेंट्स इन्हें देखते हुए हमेशा की तरह गजान की जानिब पड़े। वही इज़्ज़त, मोहब्बत और शोहरत जो इस यूनिवर्सिटी से हमेशा इसे मिली थी, आज भी वही सब फिर से गजान के इर्द गिर्द थी। लग ही नहीं रहा था कि दरमियान में इतने सारे साल आए थे। कोई बच्चों वाला था तो कोई अभी भी सिंगल, मगर सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। गजान भी सबके साथ बातों में मसरूफ़ था। पास से वही खूबसूरत आवाज़ मधम हंसी सुनाई दी जो इन 10 सालों में भी गजान के दिल से नहीं निकली। पूरे तमतराक से वो वहीं मौजूद थी। गजान खुद को दाएं जानिब देखने से रोक ना पाया। मूव और वाइट खूबसूरत से ड्रेस में, हल्के फुल्के मेकअप में वो ऐसी ही थी जैसे 10 साल पहले थी, बावकार सी। ऐसा लगा था ज़माने की कोई गर्द इसे छू कर ना गुजरी हो। आज गजान खुद को बेख्तियार होने से ना रोक पाया। अपने दोस्तों के ग्रुप से माजरत करता वो अबीशा की जानिब बढ़ा
جو خود بھی اس وقت اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے پاس موجود لڑکے کہیں اور بڑھ گئی تھی۔ وہ ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ابیشا۔ اپنے پاس سے ابھرنے والی وہ آواز ابیشا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ گردن موڑ کر جس قدر حیرانگی، خوشی اور نہ جانے کس جذبے سے اس نے غازان کی جانب دیکھا۔ غازان کا دل کیا ابھی اسی وقت ان آنکھوں کو سب سچائی بتا دے، اپنے دل کے سب جذبے عیاں کرتے۔ آپ؟ بڑی مشکل سے یہ ایک لفظ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوا۔ کیسی ہیں؟ غازان کی نگاہوں کی چمک اسے حیران کیے دے رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کیسے ہیں؟ کب واپس آئے؟ ابیشا کے پوچھے جانے والے سوال نے اسے چونکایا۔ چند دن پہلے۔ آپ کو پتا تھا میں کینیڈا میں ہوں؟ غازان نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، وہ آپ کے بھائی سے پتا چلا تھا کہ… اس نے جلدی سے بات سنبھالی، نظریں دور کھڑے رومان پر تھی جسے کچا چبانے کا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، ابیشا نے اپنی نظریں واپس غازان کی جانب موڑتے کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی غازان کو سرشار کر کے۔ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ بس ایک اخبار کی ایڈیٹر ہوں۔ شادی اور بچے؟ نہ جانے کس مشکل سے دھڑکتے دل سے غازان نے یہ سوال کیا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں، ابھی تو سنگل لائف انجوائے کر رہی ہوں۔ غازان کی بات کے جواب میں جو کچھ اس نے کہا غازان کے دل کی دھڑکن کو اعتدال میں لانے کے لیے کافی تھا۔ اور آپ؟ ابیشا انجان بنتے پوچھنے لگی۔ کوئی دل کو بھائی ہی نہیں۔ اس کی نظروں کو اپنی نظروں کے حصار میں جگڑتے غازان کے الفاظ ابیشا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئے۔ پلکوں کی جھالر گراتے ہلکا سا رخ موڑ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آنٹی اور انکل کیسے ہیں؟ غازان کا دل ہی نہیں بھرا تھا۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں، وہ بس نظروں کے سامنے ہو، دل کو بس اسی کی چاہتی۔ سب ٹھیک۔ ابیشا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا لڑکیاں ان کی جانب بڑھی، غازان کو دیکھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ ابیشا ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد غازان مڑ کر کسی اور کو تلاش کرنے لگا۔ اسٹیج پر کچھ لڑکوں نے گانوں کا سلسلہ شروع کیا، ایک کے بعد دوسرا۔ سب کی فرمائشیں بھی پوچھی جا رہی تھی۔ بہت سے دوست ایک دوسرے کے گانے ڈیٹیکٹ بھی کر رہے تھے، سب بیتے دنوں کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ غازان کے دل میں نہ جانے کیا سمائی۔ ایک پیپر پر کچھ الفاظ لکھ کر اسٹیج پر موجود ایک لڑکے کو تھمایا۔ The next song is for some very special, from some very special۔ وہ لڑکا جو گانا گا رہا تھا ایک گانا ختم کرتے ہی اس نے مائک میں اعلان کیا۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے تو کچھ کھڑے تھے، مگر سب ان کی جانب متوجہ تھے۔ ابیشا غازان کو وہ چٹھ اس لڑکے کی جانب بڑھاتے دیکھ چکی تھی۔ نام بتاؤ اسپیشل کا۔ کسی نے ہانک لگائی۔ بھئی یہ تو رازداری کی بات نہ ہوئی پھر، اس لڑکے نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد گٹار کے تار چھڑے۔ I have been gone for so long, chasing everything that's new. I have forgotten how I got here. I have not forgotten you. We were just children with our eyes open, and you were all and I could see. You came close enough to know my heart beat, but still not close enough for me. شام کا وقت ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد غازان تو ایسا سویا کہ شام کے 6 بجے ہی آنکھ کھلی۔
فریش ہو کر جیسے ہی قدم باہر نکالا ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ تو منا کی تھی جو کل رات ہی آئی تھی، نہ شفق اور فروا کی۔ آواز کے ساتھ ہی جھرنوں کی سی شفاف ہنسی سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ تو بہت گہرا رشتہ تھا، مگر اس کے گھر میں یہی سوچ اسے بے اختیار کر گئی۔ وہ اپنے ہی روم میں